آپ کو پتہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس شیطان آیا تھا ایک بار. یہ صحیح واقعہ ہے, بلال فلپس کوٹ کرتے ہیں اپنی بک میں. عبد القادر جیلانی ایک بار عبادت کر رہے تھے تو ان کے سامنے نا ایک سینیریو کریٹ ہوا کہ ایک بہت لائٹ چمکی, وائٹ کلر کی لائٹ چمکی. تو بند کر دیا. جی 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 جی. یہ تو ٹٹو ہمارے ساتھ ہی ہے ہر انسان کے ساتھ. Is that the one that is that the jinn with every human being their own one that would inspire them to do wrong things within Ramzan? Is that how it's done? یس. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا کہ ابلیس, اس میں ابلیس کا ذکر کہیں نہیں ہے. ابلیس کو بند نہیں کیا جاتا رمضان میں, کیونکہ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک چھوٹ دی ہوئی ہے. اور یہ وہ لوگ جو حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا, وہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ اٹ کانٹراڈکٹس دا قرآن. قرآن میں تو اللہ نے کہا اوکے یو آر گیون ریسپائٹ, لیکن رمضان میں کیوں بند ہوتا ہے؟ اس حدیث کے جو ورڈز ہیں وہ ہے ریبیلیس ڈیولز. ابلیس کے جو موسٹ آپ کہہ لیں کمانڈر ان چیف جو ہوتے ہیں نا اس کے, وہ بند کیے جاتے ہیں, ان کو چین کیا جاتا ہے. قارین جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن قارین جو ہے وہ obviously ویک ہو جاتا ہے روزوں کی وجہ سے. تو تھوڑی بہت جو شیطانیت ہے وہ obviously اس کی وجہ سے. اس حدیث کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو بہرحال میں روجر مارنو کا بتا رہا تھا کہ اس نے اسی طرح بتایا کہ 70 سینٹس کو میں نے جو ہے نا وہ گمراہ کیا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے بہت ایک وائٹ لائٹ چمکی اور انہیں تھرون دکھایا گیا, اور اس تھرون میں سے آواز ہے کہ آئی ایم اللہ اینڈ آئی ایم پلیزڈ ود یو عبد القادر. آج سے تم جو ہے نا عبادت کرنا چھوڑ دو, تمہارا حج بھی ہو گیا, تم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں ساری, آج سے تم یہ کرنا چھوڑ دو اور اپنے فالوورز کو بھی بتاؤ. تو وہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے یہ کہا تو وہ obviously وہاں سے وہ سائٹ چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ زیادہ اٹیک ہوا, تھرون انہیں بہت کلیئرلی نظر آیا. اب تھرون پہ ایک وائٹ لائٹ سی بیٹھی ہوئی بھی انہیں نظر آئی. انہوں نے کہا کہ ویریلی یو آر سینگ یور رب, I am Allah, I am your Rabb, I am pleased with you and you should stop all these things. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو پھر چلا گیا. تیسری بار وہ آیا تو اس نے کہا کہ عبد القادر I have deceived many saints like this, but تمہیں تمہارا علم جو ہے وہ بچا گیا. So knowledge is very important. علم کہ شیطان ہے کون, اور علم کس چیز کا کہ یہ 5 پلرز قیامت تک ہمارے اوپر ہیں. 5 پلر سے جان نہیں چھوٹ سکتی. So he recognized that this should not be God, this must be Allah subhanahu, this must be شیطان. What happened? لیکن قرآن سے ہمیں دیکھیں یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن میں کلیئرلی اللہ نے کہا کہ سیٹن کو ورشپ نہ کرو. اب وہ اتنا بھولا تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ آ کے لوگوں کو کہے کہ ورشپ می. اب وہ کیسے کرے گا؟ انڈائریکٹلی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہندوز کو کیسے ڈیسیو کر رہا ہے, کرسچنس کو کیسے, ایون سم مسلمس کو وہ کیسے کر رہا ہے کہ شرک کرواتا ہے, قبر پہ سجدے کرواتا ہے, اور وہ مزاروں پہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں اس سے اسے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے, بہت زیادہ پاور ملتی ہے. یہ جو رقیہ کی ویڈیو ہے نا یہ بھی آپ دیکھیے گا. ابھی تو خیر یہ بہت لمبی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو ہے جن اسپیکنگ اباؤٹ ایلومیناٹی. کہہ سکتے ہیں شاید وہ جھوٹ بول رہا ہے, جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں. میں ایک مندر سنبھالتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مندر سنبھالتے ہو تم انڈیا میں؟ اس نے کہا ہاں جی میں مندر سنبھالتا ہوں انڈیا میں. اس نے کہا کہ مندر پہ تمہیں کس نے ڈیزگنیٹ کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارا جو گاڈ ہے بال, BAAL, بال کہتا ہے, یہ بال نے ہمیں وہاں ڈیزگنیٹ کیا. کہتا ہے وہ کیوں ڈیزگنیٹ کرتا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ پیپل پے ہومیج ٹو اس, دے کم ٹو اس, دے ورشپ اس. وہ ہمیں پروسٹریٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں آئیڈل کو کر رہے ہیں, لیکن آئیڈل کے پیچھے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں ہومیج جا رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے پھل لاتے ہیں, ملک لاتے ہیں, ہم پھل کھاتے ہیں, بڑا ہمیں مزہ آتا ہے, اور ہمیں کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہومیج بھی پے ہو رہا ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ وی میک پیپل فول. اب یہی ہے اللہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ورشپ شیطان, ویریلی ہی از اے پلین انیمی ٹو یو اینڈ ہی ڈڈ لیڈ اسٹرے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو کیا کہا تھا آگے کہ او مائی فادر وائی ڈو ورشپ شیطان. حالانکہ وہ تو بت کو ورشپ کرتے تھے, لیکن بت کے پیچھے کون ہوتا تھا؟ obviously جنات اور یہ ڈیولز. Jabir reported, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the throne of Iblis is upon the ocean and he sent detachments to different parts in order to put people to trial, and the most important figure in his eyes is the one who is most notorious in sowing the seed of dissension. اب یہ وہی چیز کر رہا ہے, اللہ کو کاپی کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ اوشن کے اوپر. بہت بڑا ایک اوشن ہے, اس اوشن پہ اللہ کا عرش ہے اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی, جیسے ان کی شان کو لائے گا. اب ہی از ٹرائنگ ٹو کاپی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے بھی اپنا تھرون کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اوشن پہ, اور یہ ڈیٹیچمنٹس بھیجتا ہے وہاں سے, اور سب سے اسے قابل وہ لگتا ہے جو کہ ہسبینڈ اور وائف میں جو ہے وہ سیڈز آف ڈسینشن جو ہے وہ پھیلاتا ہے. ریفرین فرام پریئنگ انٹل دا سن ہیز سیٹ, فار اٹس بٹوین دا 2 horns آف سیٹن اینڈ اٹ رائزز بٹوین دا 2 horns آف سیٹن. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. قرآن سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ شیطان کی فیملی ہے. ابلیس میرڈ
and he spread his progeny in the world as his agents, will you then take him and his offspring? यानी कि शैतान जो है उसके बच्चे भी हैं, इबलीस के ऑफस्प्रिंग्स भी हैं, वो कोई उसे ज़ाहिर है दादा भी कहता होगा, नाना भी कहता होगा, फुप्पा, सारे रिलेशनशिप्स उसके होंगे जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, एज प्रोटेक्टर्स एंड हेल्पर्स रादर देन मी, while they are our enemies to you. What an evil is the exchange for the wrongdoers. एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, हॉलीवुड पे बनी हुई थी, इल्यूमिनाटी पे, उसमें वो प्रूव करता है कि जो हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं ये या तो हराम की औलादें, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, या ये जो है इनमें कोई मिक्सड अप वो होता है. और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है इंटरकोर्स करने से पहले, उसमें पनाह मांगी गई है शैतान से कि शैतान का हिस्सा उसमें ना हो, और शैतान का बाकायदा इसमें हिस्सा होता है. उस डॉक्यूमेंट्री में ये प्रूव किया जा रहा था कि ये जो एक पूरी जनरेशन वो कायम कर रहे हैं, ये जो जूइश लॉबी और फ्री मेसन, ये पूरी जनरेशन है ही उधर से, इनमें बाकायदा वो इन्वॉल्व हैं, जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं इंटरकोर्स में, और बाकायदा उनका हिस्सा होता है इस चीज़ में, यानी कि ये हैं ही खबीस किस्म के, एक पूरी जनरेशन. ये सच भी हो सकता है, एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा 2.5 men. अच्छा दिखाते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है ना वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरकोर्स करता है, उसको भी कहते हैं कि डेविल वन ऑफ देम. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये उन्हें कहाँ से आइडिया आ गया? ऑब्वियसली ये एक चीज़ है तो आइडिया आ गया. ट्रिपल सिक्स, और ये उनके ये कबाला से है ये सारे साइंस, और जूश कबाला को बड़ा होमेज पे करते हैं जूश. इवन जो है ना हदीस में आता है कि शैतान इंटरकोर्स में सबका ले जाता है. यस यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और उसका बाकायदा शरीक होता है उसमें, बंदे से पार्ट होता है जो ये दुआ नहीं पढ़ता. और अली भी वो जो एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रिसेंट कि जो है ना इंडिया में बोथ जो है वो दूध पीने लगे हैं. इवन द स्टैचूज आर पोजेस्ड बाय जिन्स, इवन द पिक्चर्स. एग्जैक्टली, वो जिन्नात पी रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि हमारा जो है वो बुत पी रहा है, और उसने जिन ने कहा था कि हम दूध पीते हैं, हम फल वगैरह खाते हैं. जी जी. डॉक्टर जाकिर नाइक अगर आप सुने ना तो वो लिंक बताता है कि इनके जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, अच्छा, वो भी इंडिकेट करती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने. बिल्कुल बिल्कुल करती हैं. कैसे इसको डिफरेंशिएट करें कि वो उनमें गलत कौन है, क्योंकि उनके बहुत सारा को 3 लाख किस तरह कोई कौम पे गॉड बनाया हुआ है, और हमारे पास भी सिर्फ 20-25 अंबिया का जिक्र है, बाकी 1,24,000 में से किसी का नहीं है. तो हम कैसे चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि मैसेज चेंज हुआ है ना आस्ते-आस्ते? किस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, मैं समझा नहीं. उनके बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी इमेजेस बनाई हुई हैं, तो हम कैसे कहें कि वो सारे गलत हैं या सारे गलत नहीं हैं? जो कुरान के मैसेज से मैच कर रहा है वो पोर्शन ठीक है, जो ज़ाहिर मैच नहीं कर रहा, जो कहानियाँ किस्से कहानियाँ हैं वो उन्होंने खुद लिखी हैं, वो गलत है, वो तो सही नहीं हो सकती ना. रिडिकुलस किस्से कहानियाँ, बाइबल में भी पोर्नोग्राफी है, बाइबल में लिटरली पोर्नोग्राफी है. तो पता नहीं किंग्स जेम्स वर्जन कुछ तरह कुछ है, मैं उसके बारे में, कैथलिक जो है बाइबल उसमें वो डिफरेंशिएशन इस चीज़ की है वो शेख अहमद इदात को आप सुने ना, बड़े मज़े से बताते हैं कि बाइबल में एक कैरेक्टर है सैमसन, एंड ही इज़ लाइक जेम्स बॉन्ड. कहते हैं जिधर वो जाता है उधर जाके ही हैज़ एन इंटरकोर्स एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट, नो लेसन उस स्टोरी में. वेयर एवर ही गोज ही वेंट इनटू हर एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप, हर स्टोरी में ये. और ही इज़ लाइक जेम्स बॉन्ड. अब मुझे बताएं इसमें क्या लेसन आपको मिल रहा है? इदात ने ये चीज़ बहुत उठाई क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी वो उस्ताद हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो मैं उनके एक सुन रहा था, उनका नाजरा था, उन्होंने ये बात की थी कि ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी प्रीस्ट अपनी फॉलोअर्स को नहीं बताना चाहेगा. ये चीज़ें आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर ये बाइबल आप सोचते हैं कि ये एंड में बिल्कुल एंड वर्सेस में है कि इसमें ये भी था कि एक नबी बिल्कुल है, बहुत क्लियरली आई बुक ऑफ आयसाया में है कि एक नबी आएगा, when the book is revealed to the one who is in the cave and it is said to him read and he says I cannot read. ये बुक ऑफ आयसाया में रेड में जो है ना जो है वो सच है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो चेंज नहीं हुई है, और बहुत सारी जो उन्होंने खुद लिखी हुई वो चेंज हो गई हैं. ऐसे मैं उसकी बात कर रहा था कि एंड में बुक के एंड वाले वर्सेस में ना है कि एक नबी है जो जिसका बेटा है, और वो बेटा जेल में होता है या फिर कुछ हो जाता है, तो वो अपनी जो बहू होती है उसके साथ गलत काम करते हैं. ये चीज़ भी उसमें है काफ़ी जगह पे. तो अगर हम ये करें कि इस चीज़ के बारे में स्टडी करें, इस चीज़ के बारे में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुनाजरा हो जाता है
مجھے ایک میرا ایک دوست تھا کالج کے اندر, تو اس نے مجھے کہا کہ آئی ایم گونا کنورٹ ٹو ایتھیزم. مجھے کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسلام کو کس, پھر مجھے میرے لیے بھی کافی مشکل ہو گئی کہ میرا دوست تھا اور میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں وہ چیزیں. تو اس چیز کا میں کلیئر گائیڈنس نہیں ایز اے مسلم, اور ہم ابھی ینگ, اور میرا پہلا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ مجھے اس طرح گیدرنگ کا موقع ملا ہے. تو آپ قرآن پڑھیں ٹکا کے زبردست طریقے سے, بیسک میسج قرآن کا, ٹھیک ہے. چار وہ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ایکسپلین کرے گا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو. قرآن میں اللہ نے کئی اپنی ایگزسٹنس کا پروف دیا ہوا ہے. دیکھیں اللہ کی ایگزسٹنس کا سب سے بڑا پروف قرآن ہے. اللہ نے جو قرآن میں آرگومنٹ پیش کیے نا, وہ یہ پیش کیا ہے کہ اس کو تم جو ہے نا غلط ثابت کر دو, تو پھر اللہ کی ایگزسٹنس بھی غلط. ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہے قرآن گاڈ کی ایگزسٹنس کا, جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. آپ ان سے کہیں کہ پروو اٹ کہ یہ غلط ہے, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کس نے لکھا ہے, وہ آپ کو کہیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. آپ انہیں کہیں چلیں آپ مجھے ہسٹری سے پروو کریں کہ ان کے پاس کون سی ٹیم تھی جو انہیں قرآن لکھوا رہی تھی, کیونکہ ہی نیور ٹریول ٹو روم, ہی نیور ٹریول ٹو وہ اس پارٹ آف دا ورلڈ. تو سائنٹیفک فیکٹس انہیں کون بتا رہا تھا. اور پھر ان سے یہ پوچھیں ہسٹوریکل فیکٹس انہیں کس نے بتائے, کون سی ہسٹورینس کی ٹیم تھی, کون سے سائنٹسٹ تھے, کب وہ ٹریول کر کے گئے, ساری عمر انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا, ان کے مائنڈ میں یہ باتیں کیسے آ رہی تھیں. پھر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں, ایک بندہ اس طرح کی پرفیکٹ لنگوسٹکلی پرفیکٹ بک لکھ ہی نہیں سکتا. اس بندے کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل سٹریس دیا جا رہا ہے اسے, کس طرح سے وہ اس طرح کا ورک پروڈیوس کر دیتا ہے ان 23 ایئرس. اٹ از سائیکولوجیکلی امپاسبل. تو اس طرح انہیں پھنسائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ اس کو پروف غلط کر دیتے تو ٹھیک ہے, نہیں پروف کر سکتے تو 50% چانس تو ہے ہی نا کہ دیر از اے گاڈ. اور اگر گاڈ نکل آیا جب آپ فوت ہو گئے تو پھر زیادہ نقصان میں تو آپ, دین obviously you will be ruined. لیکن مسلمان جو ہے وہ بچ جائے گا. رحمان میں جو سوال ہے اس کا آپ جواب دیں. بالکل. After every ayat of a blessing that has stated, اس کے بعد لکھا ہے it's like I take it as a tanz. He is the creator, all everything. I am nothing. لیکن ہر وہ جو فبی اعلی ربک و تکذبان, بالکل بالکل, اور میری بیوی کون کون سی نہیں کو جھٹلا سکتے ہو. بالکل. just challenge that person کہ پلیز آنسر every single question. ایگزیکٹلی. اور وہ جو کشتی نو مل گئی ہے اور فرعون کی باڈی کی ریسرچ کی, اصل میں ایتھیزم انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے, یہ ذہنی مسئلہ ہے, سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. اور ایگزیکٹلی, اور یہ اللہ نے بڑی کم بات کی ایتھیزم کی, کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کانسیپٹ آف گاڈ ہیومن بینگ میں. یہ ایک پرابلم تھا ہی نہیں, یہ آج کریٹ کیا گیا. اور یہ بھی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان کی ہسٹری کھول کے آپ دیکھ لیں تو وہ میسڈ اپ ہیں انٹلیکچولی, سائیکولوجیکلی. کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہوتا ہے اور دے آر ویجنگ اے وار اگینسٹ گاڈ. اصل میں بات یہ ہے اللہ سے ناراضگی ہے ان کی, جس کی وجہ سے وہ اس طرف جا رہے ہیں, ورنہ یہ چیز اتنی نیچرل ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں.